گلگت بلتستان کابینہ نے ایڈونچر ٹورزم مینجمنٹ بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ پہاڑوں پر مہم جوئی کی فیس میں کمی کر دی گئی ہے۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے صوبائی وزیر ترقیات اور منصوبہ بندی راجہ ناصر علی خان نے کہا کہ پہاڑوں پر مہم جوئی کی فیس میں کمی کی گئی ہے، جو کہ پہاڑ کی اونچائی کے مطابق مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8000 میٹر سے بلند کیٹو پہاڑ پر مہم جوئی کی فیس $5000 مقرر تھی، جس میں $1500 کمی کی گئی ہے اور $3500 فیس مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح دیگر پہاڑوں پر اس کی اونچائی کے مطابق فیس میں تقریباً 30% تک کمی کی گئی ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف مہم جوئی بڑھے گی بلکہ سیاحت کے شعبے میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور علاقے میں معیشت بڑھنے سے ترقی کا پہیہ آگے بڑھے گا۔ گلگت بلتستان کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما اور سینئر وکیل احسان علی ایڈوکیٹ کو شام گلگت شہر کے مرکزی علاقے مدینہ مارکیٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کارروائی اچانک کی گئی، جس کے دوران انہیں بغیر کسی مزاحمت کے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق احسان علی کی گرفتاری کے فوری بعد مقامی سطح پر افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے، تاحال کسی بھی سرکاری ادارے یا قانون نافذ کرنے والے اہلکار کی جانب سے گرفتاری کی وجوہات پر کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ اس مبہم صورتحال نے گلگت کے عوام اور سیاسی کارکنوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ احسان علی ایڈوکیٹ ان دنوں گلگت میں قومی جرگے کے انعقاد کے لیے سرگرم عمل تھے۔ ان کا مقصد خطے کے دیرینہ اور بنیادی مسائل کو اجاگر کرنا، مقامی قوم پرست اور ترقی پسند حلقوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا اور ایک مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دینا تھا۔ وہ پچھلے چند ہفتوں سے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع کا دورہ کر رہے تھے اور عوامی مشاورت کے سلسلے میں مسلسل متحرک تھے۔ چند روز قبل اطلاعات کے مطابق احسان علی اور ان کے ساتھیوں کو اسکردو جانے سے بھی روک دیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیغامات اور عوامی جلسوں میں بھی اس اقدام کو سیاسی آزادی پر قدغن قرار دیا تھا۔ مقامی سیاسی اور سماجی حلقے اس گرفتاری کو گلگت میں بڑھتی ہوئی سیاسی عدم برداشت اور اظہار رائے پر دباؤ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے دیگر رہنماؤں نے فوری طور پر احسان علی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو اسے عوام کے سامنے لایا جائے، ورنہ یہ گرفتاری غیر قانونی تصور کی جائے گی۔ سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری، دیوسائی روڈ کھولنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو گیا۔ محکمہ تعمیرات عامہ اسکردو کی جانب سے دیوسائی روڈ کھولنے کے سلسلے میں عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور ہیوی مشینری دیوسائی روڈ کھولنے کے لیے پہنچا دی گئی۔ تعمیرات عامہ اسکردو کے ایکسین یاور عباس نے اسکردو میں ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دیوسائی روڈ کھولنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ کوشش ہے کہ 25 مئی تک روڈ کو سیاحوں اور سرحدی علاقے گلتری کے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے۔ ہمارا مقصد ہے کہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ گلتری کے محب وطن عوام کو بھی سفری سہولیات دیں۔ انہوں نے کہا کہ دیوسائی روڈ نہ کھلنے کے باعث سیاحوں اور سرحدی علاقے گلتری کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ رواں سال ہم نے وقت سے پہلے ہی دیوسائی روڈ کھولنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں اور راستے میں موجود برف اور ملبے کو ہٹانے کا کام بھاری مشینری بیچ کر شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکردو شہر میں جن منصوبوں پر کام جاری ہے ان پر کام بروقت مکمل کیا جائے گا۔ یوزتر ہائی وے کے بقیہ حصے پر بھی تارکول بچھانے کا کام کچھ روز بعد شروع کیا جا رہا ہے۔ 250 بیڈ پر مشتمل ہسپتال سڑک میٹل کرنے کے منصوبے پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ اسکردو میں کوئی منصوبہ ادھورا نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اسکردو شہر کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ حکومتی گاڑیوں کے غیر مجاز استعمال پر سخت نوٹس۔ گلگت بلتستان میں تمام فیلڈ عملے کو نئی ہدایات جاری۔ نیشنل پروگرام فار فیملی پلاننگ اور پرائمری ہیلتھ کیئر گلگت بلتستان کے دفتر کی گاڑیوں کے مبینہ غیر مجاز استعمال پر اعلیٰ حکام نے سخت نوٹس لیتے ہوئے تمام فیلڈ سٹاف کو گاڑیوں کے استعمال سے متعلق واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سرکولر کے مطابق فیلڈ پروگرام آفیسرز، FMCs، LHS اور دیگر عملہ صرف سرکاری کام کے لیے گاڑی استعمال کرے گا اور دوروں سے قبل مکمل شیڈول ڈپٹی پروموشنل کوآرڈینیٹر سے منظوری لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ گاڑیوں کو سرکاری دفاتر یا گھروں میں اوقات کار کے بعد پارک کیا جائے، جبکہ اسکول، کالج، تعلیمی اداروں اور شاپنگ مارکیٹس میں گاڑیوں کی موجودگی پر مکمل پابندی ہوگی۔ حکم نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ END اہلکار کے خلاف رولز 2011 کے تحت سخت تعدیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔